بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ نظم حمد کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم اس نظم کا چوتھا شعر نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے میہماں تو ہے۔ تو امیر مینائی کی یہ نظم حمد کا چوتھا شعر، شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، نہیں تیرے سوا کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی، اس کائنات کے اندر ہمیں تیرے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ میزباں تو ہے، ایسے لگتا ہے جیسے گھر والا تو ہے، مہمان تو ہے اور آنے والا مہمان بھی تو ہی ہے۔ اگر اس شعر کا بغور جائزہ لیا جائے تو ہمیں چند چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، چند پوائنٹس آشکار ہوتے ہیں کہ کائنات اگرچہ اپنی حقیقتوں کے ساتھ بکھری ہوئی نظر آتی ہے، پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہاں تیرے سوا کوئی نہیں، کیونکہ سابقہ اشعار میں ہم نے پڑھا تھا کہ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں گیا تو ہے، کہ محفلوں کی جان بھی تو ہے، تنہائیوں میں بھی تو ہے، کہیں چھپا ہوا ہے کہیں ظاہر ہے۔ تو اپنے اسی شعر کی دلیل کے طور پہ وہ اگلا شعر کہہ رہے ہیں کہ تیرے سوا، تو پھر اس کا مطلب ہے یہاں کوئی کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر ہم یوں کہیں کہ تو ہی گھر والا ہے تو پھر یقیناً آنے والا بھی تو ہی ہے نا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا بھی خدا ہے اور اس کائنات کو سجانے والا بھی خدا ہے۔ تو ہمیں اس شعر پر پورا غور کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر نے یہاں پر صوفیزم کا فلسفہ ہے وحدت الوجود، فلسفہ وحدت الوجود کا اظہار کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ وحدت الوجود کیا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کی ذات کے اظہار کے لیے لوگوں کو عام طور پر خدائے وحدہ لا شریک کی ذات کو سمجھانے کے لیے، چونکہ وہ بہت بڑے صوفی ہوئے، انہوں نے ایک وحدت الوجود کے نام سے ایک اصطلاح بیان کی۔ یہ چونکہ صوفیانہ اصطلاح ہے تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خدا کل ہے اور کائنات جزو ہے، خدا کل ہے اور کائنات جزو ہے۔ اور یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح ایک دودھ کی بالٹی ہو وہ کل ہے اور اس میں سے اگر ایک گلاس نکال لیا جائے تو وہ جزو ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، وہ بھی دودھ ہے وہ بھی دودھ ہے۔ لہٰذا خدا کل ہے اور کائنات جزو ہے، وجود ایک ہی ہے، یعنی خدائے بزرگ و برتر کا ایک ہی وجود ہے، اور کائنات کا ایک ایک ذرہ خدا ہی کا عکس ہے۔ ان کے خیال سے کائنات کا ایک ایک ذرہ خدا کا عکس ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ عالم ہی خدا ہے، یعنی کائنات ہی خدا ہے۔ یہ ایک تجلی ہے، چونکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ قرآن عظیم میں فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، لہٰذا یہ ایک تجلی ہے۔ کائنات کیا ہے؟ اس نور کی ایک تجلی ہے۔ کائنات کو تیسرے لفظوں میں کہا نور ہے، کیونکہ خود فرما رہے ہیں میں زمین و آسمان کا نور ہوں، تو کائنات کے یعنی اللہ نور ہے اور کائنات جو ہے یہ
تجلی ہے جس میں وحدت نے اس ایک ذات نے اپنے آپ کو کثرت میں نمودار کر دیا. یعنی وہ خدائے وحدہ لا شریک جو نور ہے، اس نور نے اس کائنات کو ایک تجلی بنا دیا، اور اس واحد نے اپنے آپ کو اتنی بڑی کائنات کے اندر کثرت سے ظاہر کر دیا. اور فارسی میں اسے کہتے ہیں ہمہ اوست. ہمہ اوست یعنی سب کچھ خدا ہے. ہمیں یہ پتہ چلا، اگر ہم اس وحدت الوجود کے عقیدے کو سمجھ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ سب کچھ خدا ہے، خدا کل ہے، کائنات اس کا ایک جزو ہے، خدا نور ہے، کائنات تجلی ہے. اس واحد نے اپنی ذات کو کثرت کے ساتھ اس دنیا کے اندر نمودار کیا ہے. اس لیے شاعر اپنے اس نظریے کی، اس وحدت الوجود کے نظریے کے حق میں، اس کی دلیل میں، چونکہ شاعر امیر منائی بھی وحدت الوجود کے نظریے کے قائل ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی. اگر ہم دیکھیں تو کائنات کے اندر ہمیں رب کی ذات کے سوا اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. اور میزباں تو ہے، مہماں تو ہے. یوں کہہ لیں کہ اگر اس کائنات کا بنانے والا تو ہے تو پھر اس میں جو جلوہ گر ذات نظر آتی ہے وہ بھی تیری ہی ذات ہے. اور خوبصورت شعر کے عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، اور جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا. اور جو خانہ ہستی میں ہے انسان کے لیے ہے، آراستہ یہ گھر اسی مہماں کے لیے ہے. تو عزیز طلبہ، یقیناً آپ کو وحدت الوجود کی سمجھ آ گئی ہوگی. شاعر وحدت الوجود کے قائل ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر تیرے سوا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، اور تو ہی اس کائنات میں بطور میزبان اور مہمان ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی، چونکہ میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرتا چلوں کہ اس عقیدے کی روح سے کچھ ایسی خرافات کائنات کے اندر پیدا ہو رہی تھی جن کا ازالہ بہت ضروری تھا. بعد ازاں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمہ جب آئے تو انہوں نے اس اصطلاح جو عقیدہ وحدت الوجود چل رہا تھا اس کی مخالفت کی، اور آپ نے ایک اور نظریہ پیش کیا جس سے وحدت الشہود کہا جاتا ہے. دوسرے کا نام کیا ہے؟ وحدت الشہود. وحدت الشہود چونکہ اس سے کہیں محتاط اصطلاح ہے، ان کے اس عقیدے کی دلیل کے لیے وہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی مبارکہ ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت فعرف فخلقہ الخلق. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جائیں تو میں نے پھر کیا کیا؟ کائنات کو تخلیق کر دیا. لہٰذا ان کے خیال میں یہ ہمہ اوست نہیں بلکہ ہمہ از اوست ہے. آپ نے اپنے نظریہ وحدت الشہود میں کہا کہ عالم یعنی جہاں جو ہے یہ تجلی صفات نہیں بلکہ ذل صفات ہے. ذل کہتے ہیں سائے کو، بلکہ ذل صفات ہے. یہ صفات کا کیا ہے؟ سایہ ہے. یعنی ہو بہو ان کے خیال میں کیا تھا کہ رب جو ہے نور ہے تو کائنات جو ہے اس کا ایک جزو ہے. آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ذل صفات ہے. کیوں کہ اگر یہ تجلی ہوتا تو وہ عین صفات ہوتا. یعنی یہ کائنات جو ہے اگر تجلی ہوتی تو عین صفات ہوتی، اور کیونکہ خدائی صفات جو ہیں وہ کامل و اکمل ہیں، خدائی صفات کامل و اکمل ہیں، لہٰذا اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا.
وہ جب کچھ نہیں تھا، وہ حضرت اقبال نے کہا غالب نے کہا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ کہ اگر یہ کائنات تجلی صفات ہے تو پھر اس کو بھی باقی رہنا چاہیے، لیکن کیونکہ کائنات اور کائنات کے رہنے والے باقی نہیں رہتے، لہٰذا یہ عین صفات نہیں ہے بلکہ ذل صفات ہے۔ انسان بھی مر جاتا ہے، کائنات بھی ایک دن ختم کر دی جائے گی، لہٰذا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس عقیدہ کی، اس نظریے کی انہوں نے سخت مخالفت کی، اور اپنا نظریہ جو ہے وہ پیش کر کے بتایا کہ کائنات جو ہے خدا کے وجود کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی کاریگری کی ادنیٰ سی ایک مثال نظر آتی ہے۔ لہٰذا آج جو ہم زیر تشریح شعر ہے اس میں چونکہ شاعر نظریہ وحدت الوجود کے حامی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اپنے نظریے کی وہ وضاحت کر رہے ہیں تو ان کے نزدیک یہی ہے کہ تیرے سوا اس کائنات میں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تو ہی اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور اس کائنات میں جلوہ گری بھی تیری ہی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں جی۔ سمجھتے ہیں جہاں والے ٹھکانہ ہر جگہ تیرا، سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا۔ تو عزیز طلبہ، یقیناً آپ کو اس شعر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا شعر جو ہے کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، یہ بھی پھر اسی شعر سے متعلقہ ہی ہے کہ تیرا ہی رنگ ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے، اور کائنات کے اندر تیری ہی خوشبو نظر آتی ہے ہمیں۔ اگر ہم عمیق نظر سے جائزہ لیں، گہری نظر سے دیکھیں، خوب دیکھیں، تو ہمیں تو ہی باغباں نظر آتا ہے۔ یعنی کائنات کو اگر ہم ایک باغ سے تشبیہ دیں، شاعر نے کائنات کو اس باغ سے تشبیہ دی ہے۔ یہ صنعت مرات النظیر ہے کہ جب کسی ایک چیز کی رعایت سے ہم اس سے متعلقہ دیگر چیزوں کی بات کرتے ہیں تو اصطلاح میں اسے صنعت مرات النظیر کہتے ہیں۔ یعنی اگر شاعر نے یہاں رنگ کی بات کی تو اس کے ساتھ ساتھ چمن کی بات ہو گئی، کیونکہ چمن کے اندر مختلف پھولوں کے رنگ ہوتے ہیں، اور اگر بغور جائزہ لیں تو اس سارے نظام کو چلانے والا جو ہے وہ باغباں ہوتا ہے، مالی ہوتا ہے۔ تو باغ، مالی اور پھولوں کے رنگوں کا تذکرہ کر کے شاعر نے صنعت مرات النظیر کا استعمال کیا ہے۔ یہ شاعر کی فنی چابک دستی ہے، اس کی مہارت ہے کہ اس نے ایک ہی شعر کے اندر اتنی بڑی اصطلاح جو ہے وہ بیان کر دی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ، باغ کا رنگ تیرے وجود پر دلالت کرتا ہے، تیرے وجود کی دلیل ہے۔ باغ میں موجود پودوں، پھولوں، گلوں اور پھلوں میں تیرا ہی رنگ نظر آتا ہے۔ تو بڑا ہی خوبصورت شعر کہ کائنات کے اندر بکھری ہوئی حقیقتیں۔ اگر ہم یہاں شاعر نے بات چمن کی، اگر ہم دیکھیں تو جس طرح چمن خوبصورت ہے اسی طرح رب کی ذات خوبصورت ہے۔ وہ خود کہتا ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ رب خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان جو ہے وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خدا نے انسان کو خوبصورت تخلیق کیا، لہٰذا انسان کی خوبصورتی اور رب کائنات کی خوبصورتی جہاں اس چیز کی دلیل ہے کہ کائنات جو ہے وہ ایک اگر چمن تصور کر لیا جائے تو اس چمن کے اندر رنگ برنگ پھول کھلے ہوئے ہیں، رنگ برنگ پودے ہمیں نظر آتے ہیں، خوبصورتی ہر طرف بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح کائنات کے اندر ہر طرح کے خوبصورت اچھے اچھے انسان جو ہے اس کے وجود کی عکاسی کر رہے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اس رب کائنات نے زمین و آسمان کا اتنا خوبصورت نظام بنایا۔ اگر رات کی بات کریں تو رات اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر خوبصورت ستارے
اور خوبصورت چاند جو ہے رات کو بہت زیادہ خوفناک نہیں بننے دیتے، بلکہ اس کے اندر خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ گلوں میں رنگ ضیا بن کے چاند تاروں میں، وہ پردہ دار کہاں جلوہ گر نہیں ہوتا۔ اگر پھولوں کے اندر وہ ہے، پودوں کے اندر وہ ہے، دن کے اندر وہ ہے، خوبصورتی کے اندر وہ ہے، تو سورج اور چاند اور ستاروں کے اندر بھی رب کی ذات ہی ہمیں جلوہ گر نظر آتی ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تیری ذات ہر جگہ پر جلوہ گر ہے، اور تیری ہی وجہ سے یہ کائنات کا نظام خوبصورتی سے چل رہا ہے۔ آخری شعر جس کو ہم مقطع بھی کہتے ہیں، مقطع یہ آپ گرامر جب پڑھیں گے ہم شروع کریں گے تو اس میں مقطع ہے۔ مقطع کا لفظی مطلب ہے قطع کرنا، کاٹنا۔ اصطلاح میں کسی نظم، غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس کے اندر شاعر اپنا تخلص یا نام استعمال کرے اسے مقطع کہا جاتا ہے، اور اگر شاعر اپنا نام یا تخلص استعمال نہ کرے تو اسے ہم مقطع نہیں بلکہ آخری شعر کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس شعر کے اندر شاعر نے اپنا نام، چونکہ امیر ان کا نام ہے امیر احمد، نام استعمال کیا ہے، لہٰذا یہ اس نظم کا مقطع ہے کہ محرم راز تو بہت ہیں امیر۔ محرم کہتے ہیں جاننے والے کو، محرم راز یعنی رازوں کو جاننے والے تو بہت سے ہیں۔ اے امیر رازوں کو جاننے والے تو بہت سے ہیں، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ حقیقی طور پر جو میرے رازوں کو جاننے والا ہے وہ اے اللہ تو ہی ہے۔ یعنی ہم کائنات کے اندر رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے میل ملاقات کرتے ہیں، ہم تعلقات، رشتے قائم کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارے سامنے ہر انسان کی زندگی کے کچھ اچھے کچھ برے پہلو ضرور ہوتے ہیں، کچھ ایسے راز، کچھ ایسی چھپی ہوئی باتیں جو انسان کسی کے سامنے نہیں کہتا، وہ اپنی زندگی کا راز دوسروں سے شیئر کرتا ہے تاکہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے، اور کبھی کبھی وہی راز اس کے لیے تکلیف کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ وہ کیا خوبصورت شعر میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے، دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے، پردے پاون والا۔ یعنی رب کی ذات جو ہے وہ علیم بصیر بھی ہے، وہ دیکھتی بھی ہے، وہ جانتی بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کی باتوں سے بھی خوب آگاہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جانتا بھی ہے اور خبر بھی رکھتا ہے، کیونکہ وہ خدا ایسی ذات ہے جو ہمارے دل میں اٹھنے والے خیالوں کو بھی بہترین جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ لہٰذا کائنات کے اندر اگر کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کی کسی بات کا پتہ چل جائے، کہیں اسے یہ خبر ہو جائے کہ فلاں بندے سے فلاں کام سرزد ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسے رسوا کر دے، اس کی بدنامی کا باعث بن جائے، اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ لیکن خدا کیسا عظیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ ہمارے چھپے ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ہمیں معاف بھی کرنے والا ہے۔ دنیا والے کسی کے گناہوں کو، کسی کے غلطیوں کو کبھی معاف نہیں کرتے، لیکن یہ رب کی شان ہے کہ وہ حقیقی معاف کرنے والا ہے۔ تو شاعر بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ میرے دوست احباب جو ہیں وہ بہت کثرت سے ہیں، وہ میرے رازوں کو بھی جانتے ہیں، لیکن وہ کبھی وقت آنے پر مجھے پریشان کر سکتے ہیں، لیکن میرا مولا ایسا ہے کہ وہ میرے تمام رازوں کو بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ میرے دل میں اٹھنے والے خیال کو بھی جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ذات ایسی ہے کہ وہ میری رازداں بنی ہوئی ہے، وہ میرا راز کسی پر عیاں نہیں کرتا، کسی کے سامنے میری برائی جو ہے ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ لہٰذا حقیقی طور پر اگر رازداں کہا جائے
تو پھر وہ خدا ہی ہے، کیوں کہ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ایک بڑا معروف واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، بڑی روایت ہے کہ ایک وقت تھا کہ قحط سالی ہو گئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے، عرض کیا حضور آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ بارش برسا دے، لوگ جل رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بھوک پیاس کی شدت بڑھ گئی ہے، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بھائی آج سب اکٹھے ہو کر کسی میدان میں جا کر ہم دعا کرتے ہیں۔ جب قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، وہاں گئے، میدان میں اکٹھے ہوئے، اب ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، رب کی طرف سے وحی آ گئی، اے موسیٰ اس گروہ کے اندر ایک ایسا بندہ موجود ہے، ایک ایسا گناہ گار ہے کہ میں اس کے گناہوں کی وجہ سے آج بارش نہیں برساؤں گا، اگر وہ بندہ اس مجلس سے چلا جائے، نکل جائے یہاں سے، تو پھر میں بارش برسا دوں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا بھئی کوئی ایسا ہم میں گناہ گار ہے، اگر اس کو یہاں سے نکال دیا جائے، وہ یہاں سے نکل جائے تو رب کی رحمت جوش میں آ سکتی ہے، بارش ہو سکتی ہے۔ بس اس بندے کا اس بات کو سننا ہی تھا، اس بندے نے بس اس بات کو سنا اور دل ہی دل میں کہا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ستار العیوب ہے۔ اے اللہ جب میں گناہ کرتا تھا تو کوئی دنیا کا بندہ نہیں جانتا تھا کہ میں گناہ گار ہوں، آج میں ساری دنیا کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ اے اللہ میں سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے مجھے معاف فرما۔ بس اس کے دل میں یہ بات آنا ہی تھی، ابھی کوئی بندہ اس مجلس سے دور بھی نہیں گیا، نکلا بھی نہیں ہے، چھم چھم بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی اس رحمت کو دیکھتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں ملتجئ ہوتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اللہ کوئی نکلا بھی نہیں، بارش برسنا ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ رب نے وحی فرمائی اے موسیٰ جب وہ بندہ گنہگار تھا، گناہ کرتا تھا تو میں اس کا گناہ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، اور اگر آج اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو میں اس کے گناہوں کو تمہارے سامنے کیسے لا سکتا ہوں، دنیا کے سامنے کیسے لا سکتا ہوں؟ آج میری اور اس کی صلح ہو گئی ہے، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے اپنی رحمت برسا دی ہے۔ لہٰذا عزیز طلبہ، بے شک رازدان دنیا والے تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں رازداں وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ العزیز نظم نعت کے ساتھ دوبارہ سے ہم اپنے لیسن کا آغاز کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔